إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، سب کچھ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں لگا دی، وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کے دین کو، اذکار کو، جو فرائض تھے، واجبات تھے، ہر چیز اس نے بھلا دی، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس اب اتنے پیسے ہیں، اتنا مال ہے، اتنے میرے مکان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں. لیکن حقیقت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے. دوسری جگہ پہ فرمایا للہ میراث السماوات والارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات تک رہیں دنیا میں، ٹھیک ہے. ضروریات تو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے نا. جب اپنی زندگی کو خواہشات تک لے جائیں گے تو پھر مشکل ہے کہ ہماری خواہشات ساری کی ساری پوری ہو جائیں. پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اس میں ہمارا دین بھی اور ہمارا ایمان بھی بگڑ جائے گا، اور وہ دنیا وہ بھی نہیں ملے گی ہمیں. کیونکہ انسانی حسرت ہے، جتنی ملتی ہے اتنی اور بڑھتی جاتی ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تم سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ واحد ایسی ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی ظاہری جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے. دیکھیں ایک بندہ زبان سے بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی کسی سے دغا کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ زبان کی مٹھاس استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی اس کا دل تو نہیں جانتا ہوتا کہ دل میں کیا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات جانتی، اور کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالی جو ہم چھپاتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، جو سوچتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہماری زبانوں پر ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ میں حساب لوں گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہیں معاف فرما دیں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہیں اس کو عذاب دے دیں. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں اس کا کیا بنے گا. دیکھیں بعض دفعہ بندہ ڈر رہا ہوتا ہے نا، کوئی زبان سے برائی نہیں بولتا، کچھ برا کام نہیں کرتا، لیکن اس کے دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے ہمارے اوپر. اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5269 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو آنے والے خیالات ہیں ان کو معاف فرما دیا. کب تک؟ جب تک وہ زبان پہ نہ لائیں، جب تک عمل نہ کر لیں. دل میں خیالات جتنے مرضی آتے رہیں، برائی کے، بری باتوں کے، فحش اور لغویات جتنے بھی ہیں، جب دل کی حد تک رہیں گے تو ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ معاف کر دیا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7501 اور صحیح مسلم کے اندر 128 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب تک اپنے
دل تک کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے نا، وہ برائی ہے، اس کے دل تک ہے، ارادہ ہے لیکن ابھی اس نے کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے اس کو مت لکھو۔ پھر جب وہ کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، لیکن نیکی کے بارے میں جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے اجر دے دیتے ہیں۔ یہ تخفیف ہے نا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ پیار اور محبت ہے۔ تو اس لیے ہمارے دلوں میں جو خیالات آنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ نہیں فرمائیں گے، اللہ نے ہم سے تخفیف کر دی ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر 123 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پریشان تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں اتنے انتہائی خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم زبانوں پہ لائیں تو ہو سکتا ہم وہ بیان نہ کر سکیں، تو ہم بہت پریشان ہیں اس بارے میں کہ ہمارا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے دل، وہ جو خیالات آ رہے ہیں، تمہارے دل ان خیالات کو برا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارے دل پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیفیت کیا ہے، خیالات آ رہے ہیں، برے خیالات آئے، دل خوش ہوا، زبان پہ آئے اور پھر عمل سے ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بندہ فسق و فجور کے اندر شمار ہوا اور اس کے اندر جو ہے نا جکڑا گیا۔ لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر برے خیالات آئے اور وہ پریشان ہو گئے، تو ایسا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان ہے نا، کہ دل کے اندر برے خیالات آئے اور وہ پریشان ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پریشان ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ میرے اوپر سختی نہ کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گناہ نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ میرے امت والوں کو کیا کیے ہیں، معاف کر دیے۔ ایسے شیطان تو چاہتا ہے کہ ہمارے ایمان برباد کرے، جیسے صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر حدیث نمبر 3276، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان تو رہتا ہی ہے، بندوں کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ نیکی کے قریب جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو نیکی نہیں کرنے دینی، اس کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو نیکی سے دور کر دے، کسی بھی طریقے سے کرے۔ پہلی بات ہے آنے نہیں دیتا، اگر کوئی کر لیتا ہے وہ سنت کے خلاف کرواتا ہے، اگر کوئی سنت کے مطابق کر لیتا ہے پھر اس میں ریاکاری لے آتا ہے، بہت سے اس کے پاس ہیلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے بنایا ہے، فلاں کو کس نے بنایا، ذہن میں سوال آ رہے ہیں، آسمان کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے، یہ پہاڑ کس نے بنائے، سمندر کس نے بنایا، ایسے طرح طرح کے سوال آ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ شیطان تمہارے ذہنوں میں سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈالے گا، استغفر اللہ معاذ۔ تو جب کسی کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو پھر وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے دلوں میں کوئی بھی وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اگر ہم نے ادھر ہی ان کا محاسبہ کر لیا، ادھر ان کو روک لیا تو وہ رک جائیں گے، نہیں تو پھر وہ زبان پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے دلوں میں کوئی برا خیال آئے نا کہ میں نے یہ برا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، تاکہ شیطان جو ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا ہم اس سے بچ جائیں۔ فیغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہیں عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن میں پڑھا مالک یوم الدین، وہ کنٹرول رکھتے ہیں اس دن، کوئی
کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, وہ جو چاہیں گے کریں گے. واللہ علی کل شیء قدیر, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اپنا ٹائم دنیا کی خواہشات میں ضائع کریں, دنیا کے پیچھے ہم جتنا دوڑیں گے یہ آگے جائے گی, جتنا اس کے پیچھے دوڑیں گے یہ اور آگے جائے گی. ہم دنیا کمائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر گامزن کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.